إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عقد نکاح کے شروع میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، یہ زوجین کا عقد شروع ہوا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنت میں پہلی رسم عقد نکاح ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا. اللہ رب العزت خلق منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے بائی پسلی تھے آدم کی، حوا کو نکالا اور وہی دونوں کو میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے جوڑ دیا. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جس چیز کی رسم جنت میں ہو اور اللہ شروع کرے، اس سے بڑی رسم اور اس سے بہترین رسم دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے جنت میں. ہاں، پھر اس کے بعد جب آدم اور حوا کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس رسم نکاح کے لیے ایک ہی فیملی تھی. اللہ نے اتنی ضروری چیز تھی کہ جب تک دنیا کے اندر اور انسان نہ پیدا ہوئے، اللہ نے سگے بھائی بہن کی شادی بھی جائز رکھا تھا. آدم علیہ السلام کو جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا ہوتے تھے. پھر جب جڑوا پیدا ہوتے تو بس اختلاف اتنا ہوتا کہ ایک وقت کی لڑکی ہو اور دوسرے وقت کا لڑکا. بوقت ضرورت اللہ نے یہ بھی اس رسم نکاح کے لیے جائز و قرار رکھا تھا. اور اسی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس کے بنا اس رسم کو جو بگاڑنے لگا، جس نے بگاڑنا شروع کیا وہ قابیل تھا. جو اللہ تعالیٰ نے ایک رسم رائج کی تھی اس کی مخالفت قابیل نے کیا اور اپنے سگے بھائی کو اس کے لیے قتل بھی کر ڈالا. یہ قتل کی ابتدا جو ہوئی ہے شادی رسم نکاح کے قانون کو توڑنے پر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی رسم اختیار کرنے سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو اور ہماری آخرت کی بربادی کے لیے. جب بہت سارے مرد عورت پیدا ہو گئے، پھر اللہ نے یہ رسم نکاح کو منتقل کر دیا. اب محرمات کا سلسلہ آیا. یہ ایسی عورتیں، ایسے مرد پر حرام ہے، بیٹی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، چچا ہو. یہ محرمات جو قرآن بیان کیے، اب کسی دوسری فیملی کا لڑکا ہو اور دوسری فیملی کا ہی لڑکی ہو. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اختصاراً یہ کہ جو بڑی ضروری بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا دوستو، گھر کے تھوڑا ٹائم ہم لے رہے ہیں، دعا کریں اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا کر دے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس وقت اسلام لے کر کے آئے تو 4 قسم کی شادیاں ہوتی تھی پورے عرب میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا اور سارے نبیوں نے جو قائم رکھا تھا اس کو توڑ دیا. 4 قسم کی شادیاں ہوتی تھی، لیکن کہتی ہیں 4 میں سے 3 شادیاں جو جاہلیت کی تھی حرام تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کرا کر دیا. اور صرف ایک شادی، ایک جو نکاح ہوتا تھا باقاعدہ، وہی قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا. وہ کیا ہے دوستو؟ اس کو اس طرح سے آپ سنیں تھوڑا سا. آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام عمر جب 25 سال کی ہوئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی شوہروں سے بیوہ چلی آ رہی تھی، 40 سال کی عمر ہو گئی تھی. انہوں نے اپنا سامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے شام بھیجا بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے بزنس میں، اور اپنے میسرہ نامی غلام کو کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ. بہرحال وہ غلام جو تھا نبی علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، خیر و برکت، اللہ کی عبادت، آتے جاتے دیکھا
وہاں سے سامان لے کر کے تو پورے مارکیٹ میں سب سے زیادہ سامان خیر و برکت سے جو بکا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خریدا اور بیچا تھا۔ حضرت خدیجہ کو بہت حیرت ہوئی، تو غلام نے اور بتایا کہاں سٹھانی آپ نہیں سمجھتی ایسے کیا کیا، ہم نے راستے میں اس کو دیکھا، ایسا دیکھا ایسا دیکھا، یہ بھی کر رہا تھا یہ بھی کر رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر کے حضرت خدیجہ سینکڑوں مالداروں نے اور اچھے لوگوں نے پیغام دیا تھا، سب کا ٹکڑا کر کے ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے شادی ہم کریں۔ ابھی آپ 25 سال کے تھے، اس کے کئی 15 سال کے بعد جو ہے نبوت ملی۔ اب شادی کیسی ہوتی بتانا ہی چاہتا ہوں، ایک ہی شادی حرام ہے دوستو۔ آج جاہلیت کی بے شمار شادیاں ہیں، بڑے خیر و برکت ہیں۔ آپ حضرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی جو شادی اسلام میں باقی ہے، آج تک ہم کو اور آپ کو اس پر باقی ہے، اور آئندہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس سنت پر باقی رکھیں۔ لیکن آج بہت سارے لوگ غلطی کرتی ہیں۔ کیسی شادی ہوئی؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، اپنے دل میں رکھی، ایک لفظ کسی سے نہیں کہا اور نہ خود کوئی بات کہی۔ اپنی ایک سہیلی کو بلائی، سہیلی آئی، کہنے کہ دیکھو میں رشتہ چاہتی ہوں، یہ محمد بڑے نیک اور شریف ہیں، میں چاہتی ہوں ان سے شادی کریں، کیا خیال ہے تمہارا؟ سہیلی نے کہا بہت اچھا، اس سے بہتر نوجوان کہاں ملے گا؟ حالانکہ عمر میں بہت بڑا فرق تھا، 25 کے تھے اور 40 خدیجہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگی کہ کیا ہوگا؟ کہنے لگی کہ نہیں میں تو بات نہیں کر سکتی۔ اگر سوچیں شادی آج ہمارے یہاں جو بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ایک ہی شادی اسلام میں جائز رکھی گئی ہے۔ کہنے لگی کیا؟ کہا کہ تم ایسا کرو، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنا، ان کے چچا سے کرو۔ اللہ اکبر۔ باپ دنیا سے چلا گیا ہے، خاندان میں چچا وارث ہیں، تو حضرت خدیجہ پیغام بھیجتی ہیں تو اپنی اب خود بھی نہیں بھیجتی، پیغام بھیجتی ہیں اپنی سہیلی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جاؤ، ان کے چچا سے کہو کہ خدیجہ چاہتی ہے اگر آپ پسند کریں تو محمد کی شادی ان سے کر دیں۔ سارے چچا نے بہت پسند کیا، سب لوگوں نے کہا اوکے ہے۔ اب خدیجہ کی سہیلی آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو سارے بہت خوش ہیں آپ کا پیغام سن کر کے، یہ شادی وہ بھی چاہتے، کہا چاہتے کہ اب جاؤ میرے چچا سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی آپس کی سیٹنگ نہیں ہوتی تھی میرے بھائی، اور نہ اس کی سیٹنگ ہوتی تھی نہ اس کی سیٹنگ ہوتی تھی۔ سوچو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی جاہلیت میں مبتلا ہو گئے ہوں اور اس شادی ہمارے لیے آفت اور مصیبت بن جائے، ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے۔ سوچو کتنی شریفانہ نکاح تھا۔ گئے بھائی آپ کی بھتیجی جو خدیجہ ہیں، حالانکہ وہ سب کی کفالت وہ کرتی، مالدار تھی، پورے خاندان کی کفالت کرتی تھی، لیکن عقد نکاح ایک مشہور عمل ہے، اس میں بھی جو اللہ نے قانون بنایا اس کی پابندی کرنا ہمیں ضروری ہوتی ہے۔ جاؤ بھائی ان چچا کے پاس، خدیجہ کے چچا کے پاس گئی سہیلی، بھائی آپ کی بھتیجی محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور محمد کے چچا سے ہم نے بات کیا، وہ بھی راضی ہے، ابھی محمد کو پتا نہیں ہے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی بھتیجی کو بیاہیں گے ان سے؟ سارے لوگوں نے کہا کائنات کا اتنا شریف انسان کیسے رشتہ ہم ٹھکرا سکتے ہیں، ہم راضی ہیں۔ جب دونوں طرف سے راضی ہو گئے تب بات اب بڑھی اور تاریخ مقرر کر کے اب نبی علیہ السلام نے شادی کیا اور اتنی خیر و برکت کی شادی ہوئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دو ہی انسان ہیں جن کا میں آج تک بدلہ نہیں، احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ ایک تو ہماری خدیجہ ہے مردوں میں، اور مردوں میں ہمارا ابو بکر صدیق ہے، یہ دونوں ایسے ہیں، انہوں نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا اس کا بدلہ تو اوپر ہی والا دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ یہ ایک شادی ہے دوستوں، جو 4 شادیاں جو ناجائز تم کو ختم کر کے
ایک جائز طریقہ رکھا گیا، اور آج الحمدللہ ہمارے اکثر بزرگوار آج تک تو ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ اب نئی نسل کچھ بھکتیاں کریں تو ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ غلطیوں سے نکاح کرنے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ برکت کس میں ہوگی؟ جو نکاح کے شریعت کے مطابق کیا۔ ساری جاہلیت کی شادیاں کینسل کر دیا اللہ نے۔ ایک طریقہ ہے کیا؟ ہمارے بڑے پیغام دے، بڑے بات طے کریں اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے، اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سارے نبیوں کی سنت ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَبَنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کریں اور امت کو پیغام پہنچائیں۔ نبیوں کی سنت ہے، ہمیشہ ہم نے نبی آپ سے پہلے بھیجے، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے ہاں اولاد اور بچے بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرمایا اربع من سنن المرسلین، 1,24,000 نبیوں کی سنت سے 4 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر کے بھیجا، اس کو باقی رکھا نا۔ ایک سنت نہیں، ہم تو صرف نکاحوں میں سنت ہی کہتے ہیں۔ 1,40,000 نبیوں کی سنت جو ہے وہ 4 تھی، بڑی اہم۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا سب سے پہلے حیا اور شرم کرنا۔ میری بھائی دعا کرو اللہ اب بے حیائی ختم کر کے سب کو حیادار بنا دے، اور جہاں سب سے بڑا بگاڑ جو ہو رہا ہے بے حیائی سے۔ نمبر 2 التعطر، خوشبو استعمال کرنا۔ نمبر 3 اللہ کے ساتھ مانا کہ ہمیشہ مسواک کرنا۔ نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ 4 سنتیں آدم سے چلی ہیں اور ہر نبی نے کیا، ہر نبی نے امتیوں کو دعوت دی، اور ہمارے نبی جو سارے نبیوں کو سردار تھے، قیامت تک کے لیے انہوں نے بھی اپنے امتیوں کو شادی کی اور نصیحت کی، پیغام پہنچایا۔ اور ام المومنین عائشہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو جو باتیں کہتے ہوئے سنا ہے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ النکاح من سنتی ولم یعمل بسنتی فلیس منی، یہ شرعی نکاح میری سنت ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑ کر کے نکاح کیا ہی نہیں یا نکاح نہ کیا فلیس منی، میں اپنی امت سے اس کو خارج کر دیتا ہوں۔ فلیس منی ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ سنت ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات گرچہ قائم ہوا اور بتا دیں میرے بھائی، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری نماز سنت غیروں کی طرح نہیں ہے۔ ہماری نماز الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، ہماری عید بھی سنت کے مطابق ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ تو ہم اہل حدیثوں کی شادیاں بھی 100% نبی کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نبی کی سنت کے مطابق۔ ہماری سنتیں ہم غیروں کو نہ دیکھیں، غیر تو پہلے ہی سنتیں چھوڑ چکے ہیں، ہم سنت کے علم بردار، سنت کے شیدائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری شادیاں بھی بیٹے اور بیٹیوں کی جو ہو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اور سنت کے مطابق جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر برکت ہوگی۔ کیوں؟ سنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے خرافات سے بچائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من آدم نکاح برکہ، سب سے خیر و برکت کی شادی وہ ہے جس میں نہایت سادگی سے معاملہ کیا گیا ہو۔ فرمایا من یمن المرأتی، سب سے خیر برکت والی دلہن وہ ہے جو شادی طے کرنے میں بلا کوئی شرط کے نہایت آسانی کے ساتھ معاملہ طے کر لیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خیر و برکت کا نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں پیدا، اتنا ہی انسان کرے جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رسم و رواج سے بچائے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ ہم لوگوں نے بھی تقریباً سب کچھ وہی دوستوں کرنا شروع کر دیا ہے جو مارکیٹ میں دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں نمایاں ہو، دیکھ کر کے ہماری شادیوں کو بھی لوگ رش کریں، ایسی ہی شادی اللہ ہمیں رچانے بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔